جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا۔ مظفر صاحب بارہ بنکوی کی جتنی دیر کی گفتگو تھی اس کے اندر مولائے کائنات کا ذکر، جناب عباس کا تذکرہ، کربلا کا ذکر، تشریف لائیں ذرا بھائی، یہ سارے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ جتنی دیر تک وہ بات کر رہے تھے ان سب کو سمیٹ کے اگر ایک مختصر سی لفظوں میں بات آپ تک پہنچا دوں تو بہت اچھا لگے گا، مگر شرط یہ ہے کہ بول اٹھیے گا، ورنہ پھر اب ہم سے دیر ہوگی۔ ہاں، عرض کر رہا ہوں، مظفر صاحب نے جہاں سے بات چھوڑی ہے وہیں آگے بڑھا رہا ہوں۔ جو بخش دے حیات کسی کو قضا کے بعد، جو بخش دے حیات کسی کو قضا کے بعد، ملتا ہے یہ کمال علیم خدا کے بعد۔ یہی تو بات ہے نا، ذمہ داری چند لوگ نبھائیں گے جو صف اول میں بیٹھے ہیں، جو آخر میں بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے بھائی۔ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، میں نے کہا نا ابھی ایک آواز آئی اور پڑھیے، دیر تک پڑھیے۔ ارے بھائی دیر تک نہیں پڑھوں گا، جلدی بات ختم کروں گا، مگر بول اٹھیے، گفتگو کر رہا ہوں۔ جو بخش دے حیات کسی کو قضا کے بعد، ملتا ہے یہ کمال علیم خدا کے بعد۔ چادر میں سیدہ کے 72 ہی جو لگے، پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد۔ چادر میں سیدہ کے 72 ہی جو لگے، چادر میں سیدہ کے 72 ہی جو لگے، چادر میں سیدہ کے 72 ہی جو لگے، پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد۔ چادر میں سیدہ کے 72 ہی جو لگے، پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد۔ یہی تو خصوصیت ہے لکھنؤ کی۔ شعر اچھا پڑھ لیجئے، مجمع کیسے نہیں بولے گا؟ یہ خاصیت ہے لکھنؤ کی۔ آپ شعر پیش کیجئے، مجمع داد دے گا۔ اور میری عادت یہ ہے، میں اچھے شعر ہمیشہ مومنین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، پھٹے بازی والا کام نہیں کرتا۔ مومنین کے تک اچھے شعر پہنچاؤں، لیکن جتنی محنت میں کروں اس سے آدھی آپ کریے، محفل کو مزاج دیجئے۔ آج بہت بڑی خوشی کا روز ہے دوستو، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پوری رات قصیدہ پڑھتے رہیے، جی شعر نہیں ہوگا، اس لیے کہ محسوس کیجئے تو اچھا لگے گا۔ شعر سن کے داد دے کر کے احساس نہیں ہوتا، تب یہ دھرتی نہیں ہے۔ محسوس کیجئے، محسوس کیجئے، اور جب محسوس کیجئے گا تو بولیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چادر میں سیدہ کے 72 ہی کیوں لگے، پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد۔ پھر مظفر صاحب کی میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، یہی مصرع تھا نا، آپ لوگ کو یاد ہے؟ اب میں تھوڑی سی لفظ بدل کے بات کر رہا ہوں، موضوع وہی ہے کہ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، آباد اس نے اپنا مسلح نہیں کیا۔ کیا کریں بھائی؟ کیا ضروری ہے کہ ہر شعر چیخ کے پڑھا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر شعر چیخ کے پڑھا جائے؟ کبھی دھیرے سے ہم پڑھیں، محنت آپ کر لیجئے۔ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، آباد اس نے اپنا مسلح نہیں کیا۔ ارے کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے۔
کرب و بلا تو جانب مقدر کی بات ہے. بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. کرب و بلا تو جانب مقدر کی بات ہے. بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. اب آئیے پھر اس کے بعد بات کروں. تھوڑا سا وعدہ کر دوں. کچھ لوگ چائے سگریٹ پی رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی چائے بھی ختم ہو جائے, سگریٹ بھی ختم ہو جائے. اس لیے کہ جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو تعارف تو خیر نہیں کرا سکتا, اس لیے کہ شاعر کا تعارف میں کیا کراؤں گا, میری کیا بساط ہے. اس لیے کہ شاعر کا تعارف خود اس کا اشعار اس کے تعارف ہے, خود اس کی شاعری اس کا تعارف ہے, خود اس کا ترنم اس کا تعارف ہے, خود اس کی شاعری کی نہج اس کا تعارف ہے, خود اس کا انداز بیان اس کا تعارف ہے, خود اس کا لہجہ اس کا تعارف ہے, خود اس کی منقبت اس کا تعارف ہے, خود اس کے قصیدے اس کا تعارف ہے, خود اس کی غزلیں اس کا تعارف ہے, خود اس کی نہج اس کا تعارف ہے, لفظوں کا انتخاب اس کا تعارف ہے. میں کیا تعارف کراؤں گا, لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ آتے ہی ساتھ مائک پر پہلے مصرے سے ایک ایک فرد کو اپنی جگہ سے اٹھانا دے تو عرشی واسطی نام نہیں, اتنا دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دعویٰ کبھی کرتا نہیں ہوں, آج کر رہا ہوں. بڑا قیمتی شعر حوالے کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. میں مولا عباس کا ذکر کر رہے تھے. میں کم سے کم 20 برس 25 برس پرانا ایک مسدس کا ایک بند مولا عباس کے حوالے سے, مگر اس گزارش کے ساتھ کہ کوئی لفظیں اس میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کو لغت دیکھنا پڑے. اگر لغت دیکھنے کی ضرورت بھی ہے تو گھر جا کے دیکھ لیجئے گا, فی الحال بول اٹھیے گا. میں مصرے پیش کر رہا ہوں مولا عباس کے حوالے سے. چلے ہیں فاتح خیبر کی شان سے عباس, نظر ملائے ہوئے آسمان سے عباس. جاگ جائیے تھوڑا سا. میں نے ایک بند کا وعدہ کیا, 6 مصرے کے بعد 7واں کوئی مصرا نہیں پڑھوں گا, لیکن 6 مصروں کی سننے کے بعد بول اٹھیے. چلے ہیں فاتح خیبر کی شان سے عباس, نظر ملائے ہوئے آسمان سے عباس, نشاں بلند تیرا ہر نشان سے عباس. ارے جاگ جائیے بھائی, ارے جاگ جائیے بھائی, تھوڑا سا جاگ جائیے. نشاں بلند تیرا ہر نشان سے عباس. پہلا مصرع کیا تھا, چلے ہیں فاتح خیبر کی شان سے عباس. اسی سے منسلک چوتھا مصرع پیش کر رہا ہوں. چلے ہیں فاتح خیبر کی شان سے عباس, نظر ملائے ہوئے آسمان سے عباس, نشاں بلند تیرا ہر نشان سے عباس, فرات پر ہے اسی آن بان سے عباس. بات حاضر کر رہا ہوں, فرات پر ہے اسی آن بان سے عباس, کہ علی کا شیر جدھر سے گزر گیا ہوگا ستم کی تیغ کا پانی اتر گیا. علی کا شیر جدھر سے گزر گیا ہوگا, علی کا شیر جدھر سے گزر گیا. علی کا شیر, علی کا شیر سہیل بنارسی کے مصرے پیش کر دیے میں نے. علی کا شیر جدھر سے گزر گیا ہوگا ستم کی تیغ کا پانی اتر گیا ہوگا. میں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنے جا رہا ہوں. گزارش کر رہا ہوں محترم جناب قدر صاحب پاروی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. حضرات, دنیا ہمیں مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے, لیکن جس قدر مٹاتی جا رہی اسی قدر یہ مجلسیں و محافلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر دشمن حیدر کو پیغمبر نے کہا ہے, ہر دشمن حیدر کو پیغمبر نے کہا ہے, برباد تھا برباد ہے برباد رہے گا. ہر دشمن حیدر کو پیغمبر نے کہا ہے, ہر دشمن حیدر کو پیغمبر نے کہا ہے برباد تھا برباد ہے برباد رہے گا. اور زہرا نے کہا شیخ آزادار ازل سے آباد تھا آباد ہے. کیا کہنے کا کہنے
دشمن حیدر کو پیغمبر نے کہا ہے برباد تھا، برباد ہے، برباد رہے گا، اور زہرا نے کہا شہ کا آزادار ازل سے آباد تھا، آباد ہے، آباد رہے گا، سرور نے کہا دونوں جہاں میں یہ میرا حر آزاد تھا، آزاد ہے۔ آزاد تھا، آزاد، سماعت کریں، آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا، زہرا نے کہا شہ کا آزادار ازل سے آباد تھا، آباد ہے، آباد رہے گا۔ ارے ظالم کی تباہی کے لیے باد شہیدی سجاد تھا، سجاد ہے۔ نہیں، بات بنی نہیں، پیچھے والے جو ہیں وہ لگ رہا آپ محفل دیکھنے کے لیے نہیں نہ آئے ہیں، محفل سننے کے لیے آئے تو درود پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر۔ ذرا پیچھے تک پر اور درود پڑھیے محمد والے محمد کے شان پہ۔ سرزمین لکھنؤ پر اس علم و ادب کے گہوارے میں جہاں تمام یہ اساتذہ کرام اور شعراء کرام اور تمام یہ صاحبان فکر و فن بیٹھے ہیں، بالکل نئے رخ سے کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، بالکل نئے انداز سے۔ اس طریقے کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرا پہلا کلام ہے جو مجھے مولا نے عطا کیا، میں پیش کر رہا ہوں، اس رخ سے آپ نے کلام نہیں سنا۔ اس کلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے قافیے جو ہیں، دو قافیے استعمال ہوئے ہیں، ایک ہی قافیے دو بار، ایک بار جو ہے یہ پاسٹ میں ہے اور ایک بار پریزنٹ میں ہے، ایک بار ماضی میں ہے اور ایک بار حال میں ہے۔ جب تک پہلے مصرے میں ماضی اور موجودہ بات نہیں کہی جائے گی مصرع مکمل نہیں ہوگا۔ اب میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کری حضرات، خاص طور سے ایک نئے رخ سے میں پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ میں برابر دوسرے حساب سے پڑھتا ہوں، آج میرا کچھ دل چاہ گیا کہ میں بھی کچھ شعر پیش کروں۔ سنیں حضرت پر درود پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر۔ یہ کلام تمام پیش کرتا ہوں، سماعت کریے۔ جسے زہرا کے بیٹے سے محبت تھی، محبت ہے، سنیے، جسے زہرا کے بیٹے سے محبت تھی، محبت ہے، اسی کی نسل میں اب تک طہارت تھی، طہارت ہے۔ بہت اچھا ہے، جسے زہرا کے بیٹے سے محبت تھی، محبت ہے، اسی کی نسل میں اب تک طہارت تھی، طہارت ہے۔ علی مرتضیٰ سے مہدی دورہ تک آ جاؤ، سنیے، علی مرتضیٰ سے مہدی دورہ تک آ جاؤ، انہی کی نسل میں اب تک امامت تھی، امامت۔ علی مرتضیٰ سے مہدی دورہ تک آ جاؤ، انہی کی نسل میں اب تک امامت تھی، امامت ہے۔ سے سماعت کریں حضرات کی قطاریں دیکھیں، جب تک اس میں ماضی و حال نہیں آئے گا قافیے کی بات نہیں بنی، سماعت کریں کہ قطاریں اونٹ کی بولی، کہا راہب کے بیٹوں نے، کہاں بیٹھے ہیں آپ، قطاریں اونٹ کی بولی، کہا راہب کے بیٹوں نے، ابو طالب تیرے گھر میں سخاوت تھی، سخاوت۔ قطاریں اونٹ کی بولی، کہا راہب کے بیٹوں نے، ابو طالب تیرے گھر میں سخاوت تھی، سخاوت ہے۔ پڑھیں قرآن علی بچپن میں، نیزے پر پڑھیں سرور، پڑھیں قرآن علی بچپن میں، نیزے پر پڑھیں سرور، زمانے سے الگ ہٹ کر تلاوت تھی، تلاوت، زمانے سے الگ ہٹ کر تلاوت تھی، تلاوت ہے، تلاوت تھی۔ اور یہ شعر سن کے آپ خوش ہو جائیے، جو محبان حسین ہیں اس شعر پر خوش ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر عشق حضرت شبیر رکھتے ہیں، خدا کا شکر عشق حضرت شبیر رکھتے ہیں، محبان علی کے پاس یہ دولت تھی، دولت ہے، محبان علی کے پاس یہ دولت تھی، دولت ہے۔ علی کے علم سے جو قوم دنیا میں ہے بیگانہ، سنیے، علی کے علم سے جو قوم دنیا میں ہے بیگانہ، وہاں ہر فرد کے اندر جہالت تھی۔ علی کے علم سے جو قوم دنیا میں ہے بیگانہ، وہاں ہر فرد کے اندر جہالت تھی،
جہالت ہے یزید بے حیا رشدی سے نائک تک چلے آؤ. یزید بے حیا رشدی سے نائک تک چلے آؤ. ارے وہ یہی وہ نسل ہے جس میں نجاست تھی. نجاست. ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید بے حیا رشدی سے نائک تک چلے آؤ. یہی وہ نسل ہے جس میں نجاست تھی، نجاست ہے. ارے فدق جو لوٹ لے کر لے خلافت پر بھی جو قبضہ. فدق جو لوٹ لے کر لے خلافت پر بھی جو قبضہ. ازل سے آج تک اس شخص پر لعنت تھی، لعنت ہے. یزید بے حیا رشدی سے نائک تک چلے آؤ. یہی وہ نسل ہے جس میں نجاست تھی، نجاست ہے. فدق جو لوٹ لے کر لے خلافت پر بھی جو قبضہ. ازل سے آج تک اس شخص پر لعنت تھی. درود پڑھیے نا محمد والے محمد کے اوپر. ازل سے آج تک اس شخص پر لعنت تھی. شیخ سماعت کریں حضرات. حسین ابن علی کا ذکر ہی عین عبادت ہے. حسین ابن علی کا ذکر ہی عین عبادت ہے. حدیث مصطفیٰ کی یہ حقیقت تھی. حدیث مصطفیٰ کی یہ حقیقت تھی، حقیقت ہے. تو کہا نہج البلاغہ نے یہ سن کر خطبہ زینب. سنیے شعر. کہا نہج البلاغہ نے یہ سن کر خطبہ زینب. زبان شہزادی میں بلاغت تھی، بلاغت ہے. زبان شہزادی میں بلاغت تھی، بلاغت ہے. اور دو شعر مولا کائنات کے حوالے سے سن لیجئے. انشاءاللہ بار درود پڑھیں محمد والے محمد کے شعر. کہا نہج البلاغہ نے یہ سن کر خطبہ زینب. زبان شہزادی میں بلاغت تھی، بلاغت ہے. تو ولادت کے لیے کعبہ، شہادت کے لیے مسجد. یہ دیکھیے پاسٹ ٹو پریزنٹ. ولادت کے لیے کعبہ، شہادت کے لیے مسجد. علی کی زندگی پوری عبادت تھی، عبادت ہے. علی کی زندگی پوری عبادت تھی، عبادت ہے. وہ من ماتا علی حب علی، ماتا شہیدہ سے. علی کے عشق میں مرنا شہادت تھی، شہادت.